حضور غوث پاک کہتے تھے دن بھر رمضان شریف میں پانی نہیں پیتے، شربت نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، اور افطار کرتے ہو تو لوگوں کے خون سے کرتے ہو۔ آپ میں کی بھی بہت سارے لوگ خون سے افطار کرتے، خون سے۔ روح افزا نہیں پیتے، خون پیتے ہو، خون خون پیتے ہو۔ کھجور نہیں کھاتے، مکہ مدینہ منورہ کی، خون سے افطار کرتے ہو۔ وہ کیسے؟ سب کے ہاتھ میں کھجور تو نظر آتی ہے، مگر وہ کھجور نہیں ہوتی، وہ خون ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نے جھوٹ بول کر کسی کو دھوکہ دے کے مال کمایا تھا اور اس سے کھجور خریدی تھی، دکھنے کو تو کھجور تھی مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کسی کا قرضہ لے کے ہڑپ کر لیا تھا، اس سے افطار کا دسترخوان سجایا تھا، دیکھنے کو تو وہ پھل فروٹ اور روح افزا تھے مگر وہ لوگوں کا خون تھا۔ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ کب تک لوگوں کے خون سے افطاری کرو گے؟ بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملنے والا۔ غوث پاک فرماتے تھے لوگوں کے خون سے افطاری کرتے، حرام مال سے افطار کرنے والے تو لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے، سود سے افطاری کرنے والے لوگوں کے خون سے افطاری کرتا ہے۔ یہاں میں مسلمانوں کو کہہ دوں میرے بھائیوں، نمک سے افطار کر لینا، نمک سے، مگر کسی حرام کے دسترخوان پہ کبھی افطاری کرنے مت جانا۔ بابا زندہ باد۔ آج تو تمہارے لیے حکومتوں کے آفیسوں میں دسترخوان بچتے، افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کا خون چوسنے والوں کے ساتھ افطاری کرنے والوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ قیامت کے دن رسول اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور غیرت کا سودا نہ کرو، غیرت کا جنازہ نہ نکالو۔ نبی پاک کا عاشق وہ ہوتا ہے اس کے بدن پر پیون والا لباس تو ہو سکتا ہے، اس کے بدن پر گناہوں کے دھبے والا لباس نہیں ہوتا۔ غیرت سیکھو، غیرت۔ اقبال نے کہا تھا اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں پھولتا ہے۔ کیا بات ہے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ۔ بہرحال ہارون سے بہلول نے کہا، میں بہلول کی بات نقل کر رہا ہوں، ہارون کی کوئی توہین نہیں کرو، اگر کوئی ہارون کا چاہنے والا ہو تو پلیز وہ میرے اوپر کوئی الزام نہیں۔ میں صرف ہارون کی بات عبرت کے، اور جو بات عبرت کے طور پہ کہی جاتی ہے کوئی بہترین ہے تو کیا لوگوں کا خون چوس کے، بادشاہ تھا نا بھائی، خون چوس کے جا رہا ہے آج کو۔ ہارون نے کچھ نہیں کہا۔ بہلول نے کہا بڑا گھمنڈ ہے نا تیری حکومت پر، اب بھی سنو آپ، بہت گھمنڈ ہے تجھے اپنی حکومت پہ، اور تو ہونا بھی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ہونا بھی چاہیے۔ او بہلول پاگل، تجھے کیا پتا حکومت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ پر میں تیری حکومت کی حیثیت میرے نزدیک ایک گلاس پانی سے زیادہ بھی نہیں ہے، گلاس بھر پانی سے زیادہ نہیں ہے تیری حکومت کی قیمت۔ بہت گھمنڈ نہ کر، بہت گھمنڈ نہ کر۔ بہلول کی بات پر ہارون نے ہنسنا تھا، ہنسا، جیسے ہم لوگ کی بات پہ بھی لوگ ہنستے ہیں۔ ہم لوگ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ ہنستے ہیں، مولوی لوگ کو دیکھو پاگل ہوئے ہیں، دور اتنا ترقی کر گیا، یہ ابھی تک یہی کرتے ہیں، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اور یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا۔ دیکھو دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا پزے کھا رہی ہے، ابھی یہ قبر کے بچھوؤں کو لے کے بیٹھے۔ ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو، لیکن نبی نے جو کہہ دیا وہی ہوگا۔ پیزا کھانے والے ہو، برگر کھانے والے ہو، بریانی کھانے والے ہو، یا فاقہ کرنے والے ہو، یا روزہ رکھنے والے ہو، قبر میں جاؤ گے، جس کے لیے نبی نے جو کہہ دیا سو وہی ہو کر کے رہے گا۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، انہوں نے جو کہا وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور بہلول نے کہا تیری حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ کی نہیں ہے، بڑا گھمنڈ مت کر، اترا مت۔ اس نے کہا ایک گلاس پانی کہاں؟ کہا یہ بتا، ہارون کو کہا بتا، اگر تو رستہ بھٹک جائے تو سفر میں جانا حج کے، رستہ بھٹک جائے، کھانا پینا ختم ہو جائے، تیرے سارے چمچے بمچے بکھر جائے، تو اکیلا پڑا رہے، پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، مرنے کے قریب آ جائے، اور اس وقت تیرے پاس کوئی آگے کہے کہ ہارون میں تجھے ایک گلاس پانی پلاؤں گا، بول کتنے میں خریدے گا؟ بول کتنے میں خریدے گا ایک گلاس پانی؟ وہ پانی پلانے والا بولے گا میں آدھی حکومت مانگتا ہوں تجھ سے اور ایک گلاس پانی تجھے دیتا ہوں، بول خریدے گا کہ نہیں خریدے گا؟ ہارون نے کہا او پگلے بہلول، جان ہے تو جہان ہے، اگر مر گیا تو کہاں حکومت میں رہے گی اور کیا کہا رہے گا؟ تو میں
ایک گلاس پانی کو آدھی حکومت دے کے خرید لوں گا، کیونکہ بھئی آدھی دے کے خریدا، آدھی تو بچی، آدھی سے تو لطف اٹھاؤں گا۔ کہا وہ گلاس بھر پانی پیا ہی تھا کہ پیشاب لگی آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد، اور پیشاب لگی، اب پیشاب نکل نہیں ہے باہر، لگی تو ہے، پریشر تو آ رہا ہے، باہر نکلتی نہیں پیشاب۔ ایسے میں کوئی آ کر کہے میں ایسا نسخہ جانتا ہوں، اگر وہ چٹکی تجھے کھلا دوں تو ابھی پیشاب ہو، لیکن وہ نسخہ جو چٹکی بھر کھلا کر کے تجھے پیشاب کروانا ہے، آدھی حکومت دے گا تو میں وہ نسخہ تجھے دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ بول، پیشاب کرنے کے لیے وہ آدھی حکومت دے کے نسخہ لے گا کہ نہیں لے گا؟ کہا بالکل لوں گا، کیونکہ جان ہے تو جان ہے، اس لیے کہ حکومت نہ رہے گی، زندگی تو رہے گی۔ تو کہا اللہ سے ڈر، جس حکومت کی قیمت ایک گلاس پانی نہیں، اس کو تو اتنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بھول گیا۔ بتاؤ ہارون رشید کی قبر پر کتنے لوگ جاتے ہیں فاتحہ کرنے؟ کتنے لوگ ہارون رشید کے نام پہ نیاز کرتے ہیں؟ ہارون رشید کے نام پہ کتنے لوگ جلسہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جلوس کرتے ہیں؟ وہ ہے کتنے لوگ اس کی مریدی کا اعلان کرتے ہیں؟ بادشاہ تھا، بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ بادلوں کو کہتا تھا جہاں جاؤ گے جا کر کے برس جاؤ، میری حکومت ہوگی۔ لیکن نہ نام ہے، نہ اللہ ہوگا کوئی دعا کرنے والا ہے، نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ کوئی تعریف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہہ رہا ہوں توہین کے طور پہ نہیں، عبرت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، ہے کوئی اس کے نام کا جلسہ جلوس کرنے والا؟ نہیں نہیں نہیں۔ بتاؤ جب اتنے بڑے بادشاہ کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، جبکہ اس کی زندگی میں کچھ تقویٰ بھی نظر آتا ہے، لیکن اللہ اکبر، اس مرد قلندر کو دیکھو جو مدینہ منورہ سے ایک لباس پہن کر آیا تھا اور پوری زندگی اس پہ گزار دیا اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ 800 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر رہا ہے، ہندوستان میں کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ روزانہ غریب نواز کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، ان کے نام کے ڈنکے نہ بجائے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس لیے دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولو۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرا گروہ جو اپنی قبر سے نکلے گا تو ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں جیسے دکھیں گے، پاگل نہیں ہوں گے، آصف زدہ دکھیں گے، آصف۔ اور آخری بات اس عنوان کی، آقا فرماتے ہیں تیسرا گروپ جب اپنی قبر سے نکلے گا تو وہ ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا۔ ایک تو ذرہ ہوتا ہے اور ذرے میں ذرہ بے مقدار سے بھی کم ہوگا۔ ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہوگی، لیکن وہ بالکل باریک سے ذرے ذرے دکھائی دیں گے۔ اللہ کی قدرت، باریک باریک ذرے دکھائی دیں گے، وہ باریک باریک ذرے، اور جانور ان کو کچلیں گے میدان محشر میں، اور انسان ان کو پیروں تلے کچلیں گے میدان محشر میں۔ اور جب انسان اور جانور ان کو کچل لیں گے تو کچلنے کے بعد ان ذرہ بے مقدار کی شکل میں اٹھنے والے انسانوں کو پکڑ کر جو جہنم کے اندر قید خانہ ہوگا، اس قید خانے میں لے جا کر کے قید کر دیا جائے گا۔ ذرا غور کیجئے، پھر آقا فرماتے ہیں اس قید خانے میں ان کو نار الانیار نام کا مشروب پلایا جائے گا۔ ایک تو ذرہ بے مقدار میں ان کو اٹھایا جائے گا، انسان اور فرشتے ان کو پیروں تلے کچلیں گے، پھر ان کو پکڑ کر جہنم کے قید خانے میں لے جایا جائے گا، اس میں ان کو نار الانیار پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نار الانیار کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں یہ جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ ہے جو ان کے جسم سے نکلے گا، اور جہنم کی سڑی ہوئی آگ ہے جو ان کی غذا بنے گی۔ صحابہ نے پوچھا آقا وہ ذرہ بے مقدار والے لوگ اور وہ جہنم کے اندر قیدی لوگ، نار الانیار پیپ پینے والے لوگ، جہنم کی سڑی ہوئی آگ کھلائی جانے والے لوگ، وہ کون ہوں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ دنیا میں وہ لوگ ہوں گے جو گھمنڈ کرتے ہوں گے، تکبر کرتے ہوں گے، میں چودھری کا بیٹا، میں مالدار کا بیٹا، میں پڑھا لکھے کا بیٹا، علم پر گھمنڈ کرنے والے، عمل پہ گھمنڈ کرنے والے، نسب پہ گھمنڈ کرنے والے، تقوی پہ گھمنڈ کرنے والے، کسی قسم کا گھمنڈی ہوگا، قیامت کے دن اس کو ذرہ بے مقدار میں اٹھایا جائے گا۔ اے میری جوانوں آپ سے پوچھتا ہوں یہ
घमंड ही तो है जो आपको उलमा के करीब नहीं होने देता। ये तकब्बुर ही तो है जो लोगों को आज दिन से करीब नहीं होने देता। थोड़ी सी दौलत आ गई, गरीब रिश्तेदारों को भूल गए, घमंड कर रहे हैं। थोड़ी सी डिग्री आ गई, दीनदारों को हकीर समझ रहे हैं। अभी देखो ये बच्चे जो हाफिज कुरान हुए, कोई इज्जत नहीं हमारे समाज में। आलिमों की और हुफ्फाज की कोई इज्जत नहीं, जबकि हम इनको क्या कहते हैं? नायबे रसूल। कागज पे कुरान लिख दिया जाए तो उसको सर पे रखा जाता है, और सीनों पे कुरान लिख दिया जाए तो उनको मस्जिद में वो लोग आके बात सुनाते हैं, घर में जिसकी बीवी उसकी बात नहीं सुनती। कागज का लिखा हुआ कुरान सर पे आए, सीनों पे लिखे हुए कुरान की क्या कदर कर? भाइयों, कदर करना चाहिए। ये जो बेकदरी उलमा की करते हो, बेकदरी हुफ्फाज की करते हो, दीनदार तबके, आप लोग नहीं करते, आप लोग तो बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन इंटरनेट के जरिए से आवाज वहां तक पहुंचती है जो घरों में बैठे हैं, जो हमें सुनना नहीं चाहते। इंटरनेट के बहुत से नुकसानात हैं, लेकिन कुछ फायदे ये भी हुए कि जो तबका हम लोगों की आवाज से नफरत करता था वो भी कहीं ना कहीं चुपके चुपके सुनने लगा, और कहीं ना कहीं बर्फ पिघलने लगी। हाँ, ये हो रहा है फायदा, कुछ नुकसान भी हुआ। हाँ, इसीलिए आपसे कहता हूं, इंटरनेट के सामने बैठते हो तो बड़े वकार से बैठा करो। आपके बैठने से किसी को हिदायत भी मिल सकती है, और मिंबर पे लड़ने से किसी का ईमान भी जा सकता है। इसका ख्याल रखना, इसलिए कि आपको अपने बेगाने सब देख। आपकी छोटी सी मिंबर पर की हुई झड़प किसी ईमानदार को कुफ्र तक ले जा सकती, इतना याद रखना। इसलिए जरा होश से, मिंबर पे कोई लड़ने आए तो उससे हाथ जोड़ के कहो मैं हार गया, तू जीत गया। इसलिए कि मैं हारा हुआ कहलाऊंगा चलेगा, लेकिन मेरी वजह से कोई मेरे मसलक और मजहब से बेजार होकर के कुफ्र की तरफ जाए, मुझे ये गवारा नहीं। इसका ख्याल रखा जाए, बहुत हमें ख्याल करना होगा, क्योंकि हमें लोग देखती है, 2 आंखें देखती है तो लोग इतना मोहतात होते हैं, ये हजारों आंखें देखती। ये इंटरनेट की जो है वो नहुसत या जो वो निफासत कुछ कम नहीं है। इसकी नहुसत भी बुरी है, इसकी निफासत भी बड़ी है, लेकिन इतना याद रखें, ये 2 आंखें नहीं देखती इंटरनेट पे बैठने वालों को, करोड़ों आंखें देखती है, और आप उनका तसव्वुर नहीं कर सकते कि कौन कौन देखता है। इसलिए मिंबर पर हम खुदा के लिए 2 घंटे ही सही इस तरह बैठें कि हमारे बैठने को देखकर लोग मजबूर होके कहे, जब ये इस तरह बैठता है तो गरीब नवाज कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो गौसे आजम कैसे बैठते हैं, ये इस तरह बैठता है तो इमाम अहले सुन्नत कैसे बैठते हैं। ये हमारा अंदाज होना चाहिए, अल्लाह करे हमें तौफीक मिले। लेकिन गुरूर और घमंड का क्या किया जाए? आज हमारा जवान तबका, नई नस्ल उलमा का मजाक उड़ा रही है, हुफ्फाज की इज्जत नहीं कर रही है। मेरे जवानों, अगर दौलत के नशे में घमंड किया, हुस्न के नशे में घमंड किया, किसी भी किस्म का तकब्बुर किया, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे, कब्र से जर्रे बेमिकदार की शक्ल में उठोगे, बेमिकदार, और पूरा मैदान महशर तुम्हें पैरों तले कुचलेगा, जहन्नम की कैद में डाले जाओगे, नारुल अनियार जहन्नम का पीप खोलता हुआ पिलाया जाएगा, जहन्नम की सड़ी हुई आग खिलाई जाएगी। इसलिए खुदा के लिए घमंड छोड़ दो, तकब्बुर छोड़ दो, और सोचो मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान, मैं इंसान हूं और सिर्फ इंसान हूं। और इंसान क्या है? मिन नुत्फा, इंसान को अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया, इंसान को अल्लाह ने सड़ी हुई मिट्टी से पैदा किया। मेरे भाई, सड़ी हुई मिट्टी और नापाक कतरे से तू पैदा हुआ है। अगर इबादत करके तू अल्लाह को मना ले तो तू फरिश्तों से बेहतर है, और अगर तू अल्लाह को राजी न कर सका तो फिर माज़अल्लाह तू जानवरों से भी बदतर है। जो आखिरी बात कहने के लिए कहा था वो आखिरी बात ये है, इमाम गजाली के उस्ताद थे, इमाम गजाली के उस्ताद, गजाली जैसी हस्ती जिसने 500 से ज्यादा उस दौर में किताब लिखी, आज से 900 साल पहले, और उनकी किताबें आज भी दुनिया में मौजूद है। तो इमाम गजाली के उस्ताद थे, उनके सामने एक नौजवान छोकरा लड़का अकड़ के चल रहा है। कुरान कहता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ के मत चलो, अकड़ के मत चलो। आजकल के लड़के बाइक पे बैठते हैं, थोड़ा जिम विम करके बाजू बना लिए हैं, तो वो बाजुओं पर फूल पत्तियां पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। ये हराम है, हराम। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया
گوندنے والوں پر اور گندوانے والوں پر دونوں پر اللہ کی لعنت. یہ گوندنے گندانے کا سلسلہ پہلے اسلام کے دشمن لوگ کرتے تھے، ہمارا کام نہیں ہے. گوندنا گندوانا ہمارا کام نہیں. ہمارے بازوؤں پر نشان نہیں ہوتے، ہمارے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، اور وہ بھی کالے نشان نہیں، انوار کے نشان ہوتے، چمک ہوتی ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، چہرے چمکتے ہیں. جم کرو، مضبوط بنو، طاقتور بنو. میں تو کہتا ہوں ہمارا مذہب طاقتور لوگوں کا مذہب، ہمارے کمزور لوگ ہیں ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی طاقت والا، لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارا اللہ طاقت والا، ہمارے رسول طاقت والے. ایک شخص نے مجھ سے ٹرین میں کہا کہ میرے فلاں نے ہمالیہ اٹھایا. میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن میں متاثر نہیں. کہا کیوں؟ میں نے کہا میرے نبی نے صرف ہمالیہ نہیں، پوری کائنات کا بار اٹھا رکھا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. اندازہ کر ان کی انگلی کے اشارے کا. جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرتے ہیں تو چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے. جس کے اشارے کی اتنی قوت ہے، اس کی انگلی کی کتنی قوت ہوگی؟ انگلی کی اتنی قوت ہے تو پنجوں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب پنجوں میں اتنی قوت ہے تو بازوؤں میں کتنی قوت ہوگی؟ اور جب بازو کی قوت یہ ہے تو سینے میں کتنی قوت ہوگی؟ ان کے سینے کی قوت کو قرآن بیان کرتا ہے. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. جس پہاڑ نے قرآن کا بار نہ اٹھایا، مصطفیٰ کے سینے نے قرآن کا بار اٹھا لیا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان. ہمارے یہاں تو سبھی طاقتور ہے. غوث پاک طاقتور، غریب نواز. جم کرو، طاقتور بنو، مگر کسی کی گردن دبانے کے لیے نہیں، رات رات بھر مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے، کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں، مظلوم کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں، ڈرانے والوں کو سمجھانے کے لیے طاقتور بنو. ہمارے سبھی ہمارے مولا علی تو اتنے طاقتور تھے ہیں. ہمارے مولا علی اتنے، مولا علی کا ذکر کرو تو کچھ لوگ جلتے ہیں کیونکہ ان کی طاقت ان کو برداشت نہیں ہوتی. ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے. ہمارے مولا علی بہت طاقتور، ہمارے مولا علی بہت طاقتور تھے. الحمدللہ ہمارے صدیق بھی بہت طاقتور، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ہمارے صدیق اکبر بھی اتنے طاقتور تھے. جب بدر میں رسول اللہ کی کوئی حفاظت کے لیے نہ آیا تو صدیق اکبر نے کہا میں حضور کو پہرا دوں گا، اللہ کی امانت کی حفاظت میں کروں گا. صدیق طاقتور، فاروق اعظم طاقت، عثمان غنی، مولا علی سب طاقت. اور مولا علی کیسے طاقتور سن لو، غور سے سنو. ایک دن مولا علی کی ڈھال گرا دی. کیا گرا دی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیا گرائی؟ ڈھال. ڈھال کس کو کہتے ہیں؟ اب تو سیریل دیکھ کے آپ لوگ ہم سے زیادہ سمجھ گئے کہ ڈھال، پہلے سمجھانا پڑتا تھا، ابھی نہیں، اب سب کو پتا ہے ڈھال کیا ہے، تلوار کیا ہے، اور میمنہ کیا ہے، مسرہ کیا ہے، قلب کیا ہے، مقدمت الجیش کیا ہے، سب سیکھ لیا. چلو کچھ تو سیکھا، ہم سے نہ سیکھا، کسی سے تو سیکھا. لیکن بہرحال ڈھال، ڈھال سمجھتے ہیں نا، جس پہ وار روکا جاتا. مرحب نے میرے مولا کی ڈھال پہ وار کیا اور ڈھال دو ٹکڑے کر دی. میرے مولا کو آیا غصہ، اور تو نے میری ڈھال کاٹی اور ڈھال توڑی، اب میں تجھے سزا کیا دیتا ہوں. میری ڈھال کاٹ کے یہ نہ سمجھنا کہ میں پلٹ کر جاؤں گا، کیونکہ علی کہتے ہی اس کو ہے جو پلٹ کر نہ جائے. علی کا نام تھا حیدر کرار، پلٹ کر بھاگنے والا نہیں، پلٹ کر حملہ کرنے والا. اب علی اگر سپر لینے کے لیے، ڈھال لینے کے لیے پلٹ کر جاتا تو دشمن کہتا ارے کبھی تو پلٹ کر بھاگے تھے. لیکن علی نے کہا پلٹ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ مولا نے کہا تو نے میری ڈھال توڑی، اب میں کس کو ڈھال بناتا ہوں دیکھ. آگے بڑھے اور خیبر کا دروازہ اکھاڑ کر علی نے اسی کو ڈھال بنا لیا اور اسی کو لے کے جنگ کرتے رہے. اور جب اس کو
ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر. ہم علی والے ہیں لیکن وہ علی والے ہیں جو صدیق کو افضل البشر مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو فاروق اعظم کو عادلوں کا سردار مانتے ہیں. ہم وہ علی والے ہیں جو عثمان کو ایک نور والا نہیں بلکہ دو نور والا ذوالنورین مانتے ہیں. ہم وہ علی والے الحمدللہ. اور وہی سچے علی والے ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور مولا علی کی بھی مانتے ہیں. تو آخری بات جو کہنے چلا تھا کیا, وہ نوجوان پہلوان تھا, بازو موٹے موٹے تھے, گھمنڈ میں اترا کے چل رہا تھا. اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں, اترا کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد نے کہا اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل. اس نے پلٹ کر نصیحت نہیں مانی اور حضرت کو کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد نے کہا بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہوں. کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے, اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے. بس میری بھی گزارش یہی ہے, ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے, اتنا ناپاک اتنا ناپاک اتنا ناپاک, زبان حیا اجازت نہیں دیتی کتنا ناپاک, لیکن ایک جملہ حیا کے پردے میں سن لے, اتنا ناپاک ہے کہ باہر نکل آئے تو غسل فرض کر دے, اتنا ناپاک. اور قبر کی وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہیں, یہ ہمارا حال ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہے, اور اگر اللہ کو منا لیا تو پھر کوئی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے, کوئی سڑی ہوئی. اگر اللہ کو منا لیا تو مٹی نہیں, سڑی ہوئی نہیں, بلکہ انشاءاللہ کفن کو بھی مٹی کا دھبا نہ لگ سکے گا. اگر خدا کو منا لیا, آؤ آج عہد کرو. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ کے رسول رجب سے ہی تیاری کرتے تھے رمضان شریف کی. نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے, برکت والا مہینہ. ایک نیکی 70 کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر. روزہ رکھنا, گناہ سے بچنا. ایک بات یہ بھی بتا دوں, جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. رمضان شریف میں ایک گناہ, یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, المعجم الاوسط سے حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں, جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, 80% حضور کے غلام رہتے ہیں, مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے, مراد آباد سنبل ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا. کیا بازار سجتے ہیں, کیا افطار لگتی ہے, لیکن یہ بازار ہے. اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے, عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. روزہ رکھنا, ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد, سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا, زیادہ نہیں. اس کے یہاں بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے. سحری میں اٹھو جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, وضو کرو, 2 رکعت پڑھو تہجد, دونوں میں 3 بار پڑھو, اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں, پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو. لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں, اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے ہیں, ضرورت کے تحت رہتے ہو, اچھی بات ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا, آپ آن لائن ہو. افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا, آپ آن لائن ہو. رمضان شریف کا فائدہ اٹھاؤ, 1 بار درود شریف پڑھو, 70 بار درود کا ثواب. رمضان شریف کے لیے تیاری, ابھی سے توبہ کرو, استغفار کرو. آج سے پہلے جو ہوا, جو گناہ ہوئے, سب سے معافی مانگو, توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو. سوچ یہ طے کر لو, آج کون سی تاریخ ہے شعبان کی, 4 تاریخ ہے نا, 4 گزری. یہ 4 کیا ہے پتہ ہے تمہیں, یہ 4 شعبان تمہارے اور میرے امام ہیں, امام حسین کی ولادت کی تاریخ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولود حسین پاک کا دن گزرا آج, میلاد حسین, سیدہ کے آنگن میں جو دوسرا پھول کھلا تھا. غور کیجئے. تو آج سے یہ عہد کر لو کہ میں نماز کی پابندی کروں,
لیکن نماز پڑھوں گا تو کس کے پیچھے؟ جس کا عقیدہ میرے عقیدے کی طرح ہو اس کے پیچھے. یعنی میں نبی کو زندہ مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو زندہ مانتا ہے. میں نبی کو عالم ما کان و ما یکون مانتا ہوں تو مجھے امام بھی وہی چاہیے جو نبی کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے علم کا دانہ نہ دے، بلکہ نبی کو وہ یہ مانے کہ یہ سب چیزیں تو بہت چھوٹی موٹی ہے، جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی اس کی نگاہ سے کون سا علم چھپ سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اور اگر بریلی کے تاجدار کے لہجے میں کہے تو یوں کہہ لے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو امام کون سا چاہیے؟ بس یہ جو آپ کا عقیدہ وہ آپ کے امام کا عقیدہ. بس آخری بات کہہ دوں، لوگ کیا کرتے ہیں، میں تو نبی کو زندہ مانتا ہوں، میں تو نبی کو حاضر و ناظر مانتا ہوں، میں تو نبی کو افضل الرسل مانتا ہوں، میں تو نبی کو خیر البشر مانتا ہوں، لیکن میں نے ہر کسی کے پیچھے نماز پڑھ لینا. میں نے کہا بھائی جس موکل کا وکیل اس کے خلاف ہو اس کا مقدمہ وہ کیسے جیت سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ بات اتنی ہے کہ موکل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آگے وکیل کھڑا ہو. موکل کہے میں نے قتل نہیں کیا اور وکیل کہے کہ میرے موکل نے قتل کیا، تو بولو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ موکل الگ بول رہا ہے، وکیل الگ بول رہا ہے، بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ ارے جب دنیا کی کورٹ میں موکل اور وکیل کی الگ الگ بات پھنسا دیتی ہے تو قدرت کی عدالت میں امام کا عقیدہ الگ ہے، مقتدی کا عقیدہ الگ ہے. بولو تمہاری نماز کو بچائے گا کہ پھنسائے گا؟ اب تمہارے اوپر ہے. نمازیں بچانا چاہتے ہو تو صدر الافاضل جیسے والے عقیدے کے پیچھے نماز پڑھنا، اور اگر نماز کو پھنسانا چاہتے ہو تم جانو تمہارا کام جانو. ہم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے. اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں معاف کرے. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.